مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے سنیوں میں ہو یا اہل تشیع میں، ان سبھی کا ماننا ہے کہ قرآن ایک غیر واضح اور ادھوری کتاب ہے جس کی وضاحت اور تکمیل محمد نے کی اپنی احادیث میں، اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے 4-5 آیات دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، جن کا میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا۔ اس ویڈیو میں سورہ النحل کی آیت 44 پر بات کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت لوگوں کو کر دیں، یعنی کہ قرآن واضح نہیں، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ غلط فہمی اسی آیت کے پچھلے حصے سے دور ہو جاتی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن 2 چیزوں کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ ان 2 میں سے ایک چیز ہے بینات، جس کا مطلب ہے وضاحتیں، دلیلیں۔ یہی وضاحتیں جو نازل ہوئی ہیں وہی آگے لوگوں کو ابلاغ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس آیت میں بات جو ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو یہ درجنوں دوسری آیتیں بھی ملاحظہ کر لیں جن میں قرآن کو کتاب مبین کہا جا رہا ہے۔ مبین مطلب واضح۔ یہ 2 باتیں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز جس کو کتاب مبین بھی کہا جائے اور اس کو پھر مبہم اور غیر واضح بھی کہا جائے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ علماء ان واضح آیات کا انکار کر دیں گے جیسے کہ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دوسروں کو کہتے پھریں گے جس نے ایک آیت کا بھی انکار کیا وہ تو اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اور جب اپنے پہ بات آئے گی پھر نہیں یہ ان دائرے سے نکلیں گے۔ یہ علماء ایسے عقیدے پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کی شان گھٹ جائے اور محمد کی کسی طرح بڑھ جائے۔ بھلا وہ رب العالمین جس نے تمام انسانوں کو بولنا سکھایا، کیا وہ اپنے ہی پیدا کردہ مخلوق سے ایک صاف واضح کلام کرنے کا بھی اہل نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ۔ یہاں شاید اللہ کو عربی زبان پر اتنا عبور نہیں تھا جتنا محمد کو تھا۔ آپ ان مولویوں کے عقیدے پر جتنا سوچتے جاؤ گے اتنا اللہ اور قرآن کی توہین کا پہلو نکلتا چلا جائے گا۔ یہ سارا کا سارا رائج دین اسلام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روایات پر کھڑا کیا گیا، قرآن کو پس پشت ڈال کر۔ اس کا زیادہ تر حصہ غلط ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اور آج کے مسلمان اللہ کے دین پر نہیں بلکہ خود ساختہ عقیدوں پر کھڑے ہیں۔